اگر علم ہی نہیں ہے تو پھر عمل کس بات کا؟ یہ وقت بہت مختصر ہے، یہ جو 1 گھنٹہ ہے یا 1.25 گھنٹہ ہے، یہ بہت مختصر ہے کہ میں اپنے نبی کی پوری زندگی کے حالات بتا دوں، پوری زندگی کے واقعات بتلا دوں۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، حدیث کی کتابیں، ہزاروں حدیثیں جس میں میرے نبی کی زندگی کے حالات موجود ہیں، اس مختصر وقت میں بیان نہیں ہو سکتے اور نہ ممکن ہے۔ اسی لیے ایک شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، ہم سب کی ماں، میرے نبی کی پیاری بیوی، ان کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضور کی اخلاق بتلائیے، سیرت بتلائیے، میرے نبی کی سیرت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، طریقے کیا ہیں، میرے نبی نے کیسے زندگی بسر کی ہے، کس طرح گزاری ہے۔ ام المومنین آپ کو اپنے نبی کی زندگی کو اچھی طرح جانتی ہیں، مجھے بھی بتلائیے نا کہ میرے نبی کی سیرت کیا ہے، میرے نبی کے اخلاق کیا ہیں، میرے نبی کے طریقے کیا ہیں۔ اب سنیے جواب۔ حضرت عائشہ پھر قرآن کو جاننے والی اور میرے نبی کی صحبت میں بیٹھنے والی تھیں، تو وہ خاتون عورت تھی، لیکن اللہ نے عقل، شعور، سمجھ وہ بہت سارے مردوں سے زیادہ عطا فرمائی تھی، کامل العقل۔ تو جواب کیا دیتی ہیں؟ یہ نہیں کہتی کہ میرے نبی ایسے آتے تھے، گھر میں چلے جاتے تھے، پھر نماز اس طرح پڑھتے تھے، روزہ اس طرح رکھنا، یہ تو لمبی بات ہے۔ ایک ہی جملے میں جواب دے دیا۔ کتنے میں؟ اب سناؤں آپ کو وہ جملہ یا نہ سناؤں؟ اس نے کیا پوچھا بندے نے کہ مجھے میرے نبی کی کیا بتلاؤ، سیرت، اخلاق۔ تو حضرت عائشہ نے ایک جملے میں جواب دے دیا، فرمایا کان خلقہ القرآن، کان خلقہ، فرمانے لگی میں کیا تفصیل بتاؤں اور نہ اتنا وقت ہے کہ میں بتاؤں۔ ہاں ایک بات یاد رکھو، قرآن کی الف، الحمد کی الف سے لے کر اور والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھتے جاؤ، پورا قرآن میرے نبی کی سیرت سے بھرا ہوا ہے ہی قرآن نبی کی سیرت۔ سارے اخلاق اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں، قرآن پڑھتے جاؤ اور نبی کی سیرت کو دیکھتے چلے جاؤ۔ ایک واقعہ۔ اب دوسرا واقعہ سنیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ چہاروں، حضرت علی سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ مجھے اپنے نبی کے اخلاق بتلائیں، میرے نبی کے اخلاق کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، خلق کیا ہے، سیرت کیا ہے۔ اب ان کا جواب بھی بڑا خوبصورت ہے، ذرا توجہ کریں اہل علم، پڑھے لکھے لوگ۔ فرمانے لگے حضرت علی کہ تم مجھے بتا سکتے ہو کہ دنیا میں جو اللہ نے چیزیں بنائی ہیں وہ کتنی ہیں؟ کہاں کہاں کون سی چیز، کون سی مخلوق دنیا میں کہاں کہاں ہے، اس کی تفصیل بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ آسان کا ہڈالی نہیں پتا کون ہے، اسی میں پگلے کنارے تھے کہتا گھارے کی ہیں، تو دنیا کا کیا پتا ہو انسان کو۔ تو حضرت علی نے کہا یہ جو پوری دنیا ہے نا، اس کو قرآن نے کہا ہے کل متاع الدنیا قلیل، ساری دنیا کیا ہے؟ قلیل۔ کیا میں نا اللہ کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، قلیل۔ یہ جو قلیل ہے کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑی چیز۔ تو فرمایا دنیا کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کل متاع الدنیا قلیل، اور نبی کے اخلاق کے بارے میں فرمایا ہے انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم۔ تو قلیل چیز نہیں بتلا سکتا، میں عظیم چیز کیسے بتلاؤں؟ میرے نبی کے اخلاق تو بہت بڑے ہیں، تو چھوٹی چیز نہیں بتلا سکتا، میں بڑی چیز کیسے بتلاؤں؟ تو پیغمبر کے اخلاق اور سیرت یہ اس مختصر وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی کہ میں ساری سیرت بیان کر دوں،
اس کے لیے علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، سیرت کے موضوع پر بڑی کتابیں ہیں۔ میرے نبی کی پیدائش سے لے کر وفات تک ایک ایک زندگی کی حالت علماء نے لکھ دی ہے، آپ وہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ میں اس عنوان پر دو باتیں عرض کروں گا آج انشاءاللہ، دو، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان دو باتوں میں نا بہت کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سیرت کے بہت سارے گوشے اور سیرت کے بہت سارے عنوانات وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ پہلی سیرت کا عنوان ہے کہ میرے رب، میرے نبی کا اپنے خالق سے کیا تعلق ہے۔ سمجھ آ گئی؟ سیرت کا پہلا عنوان کیا ہے جی؟ میرے نبی کا خالق، اپنے رب، اپنے مالک، اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ اور دوسرا عنوان ہے کہ میرے نبی کا مخلوق کے خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے، ایک خالق کے ساتھ اور ایک مخلوق کے خدا۔ نبی میں دو حیثیتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں، دو باتیں ہر نبی میں موجود ہوتی ہیں، ادھر سے لیتے ہیں ادھر پہنچاتے ہیں۔ نہیں سمجھ؟ یہ کو نہیں آیا سمجھ؟ کہاں سے لیتے ہیں اور کہاں پہنچاتے ہیں؟ ایک دوسرا یہ کہ مخلوق کی بات، اپنی امت کی بات وہ لے کر اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ بھی میرے نبی کا ایک کمال ہے۔ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے عالم تھے، اب دنیا میں نہیں ہیں، بہت جید عالم تھے، حضرت مولانا مفتی زین العابدین، سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، بڑے خوبصورت بیان فرماتے تھے۔ ایک دفعہ میں رائے بین مجھے حاضری ہوئی، میں گیا وہاں اور بیان ہو رہے تھے، تو مفتی صاحب کا بھی بیان چل رہا تھا، تو وہاں انہوں نے بہت خوبصورت بات کی، فرمانے لگے کہ اپنے نبی کی سیرت بیان کر رہے ہیں کہ میں جب اپنے نبی کی زندگی کو دیکھتا ہوں، اپنے زندگی نبی کے حالات کو دیکھتا ہوں، اپنے نبی کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں، تو مجھے دو باتیں نظر آتی ہیں، دو باتیں۔ نمبر ایک کہ میرا نبی سارا دن کا پورا حصہ لوگوں کو یہ سمجھاتا رہا کہ لوگوں رب کی مان لو۔ کس کی مان لو؟ رب کی دعوت دیتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے رہے، اس کے لیے مشکلات برداشت کرتے رہے۔ رب کی مانو، رب کی مانو، رب کی مانو، اللہ کی بات لوگوں کے سامنے رکھتے تھے۔ اس طرح میرے نبی کا دن گزرتا تھا، اور جب رات ہوتی تھی تو میرا نبی مصلی پہ کھڑے ہو کے امت کی باتیں اپنے رب کے سامنے رکھتا تھا۔ یا اللہ، میں نے تیرا پیغام تو پہنچا دیا ہے، اب تو میری امت کا بھی خیال کرنا۔ تو امت کی باتیں اللہ سے کیا کرتے تھے، اور اللہ کی باتیں، دو تعلق ہے نا میرے نبی کو، ایک اوپر رشتہ ہے، ایک نیچے ہے، ایک امت کے ساتھ ہے، ایک خالق کے ساتھ ہے۔ یہ دو رشتے میرے نبی کی اور دو تعلقات۔ اب میں حدیث سنا دوں آپ کو کہ کیسے میرے نبی رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے امت کی بات کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور میرے گھر تشریف لائے، اور آئے نا تو مصلی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور مجھے ہٹایا اور کہا جگہ دو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ خیر نماز شروع ہو گئی تو میں نے دیکھا تو حضور بہت رو رہے ہیں، بہت زیادہ رو رہے ہیں، روتے روتے زمین گیلی ہو گئی آنسوؤں کی وجہ سے، تو کچی زمین تھی۔ تو میں نے قریب گئی، میں نے سر مبارک پر ہاتھ رکھا، سجدے کی حالت میں تھے میرے نبی۔ خیر اٹھے، نماز مکمل ہوئی تو آپ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں، آج کیا وجہ ہے کہ بہت زیادہ آپ روئے؟ تو فرمایا کہ میں قرآن کی کچھ آیتیں پڑھتا ہوں تو اس میں دو نبیوں کے واقعات پڑھتا ہوں، ایک حضرت ابراہیم اور ایک اور پیغمبر، اور ان کا ذکر قرآن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ پیغمبر جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے نا، اور اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے،
تو حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم اللہ کو کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو کر سکتا ہے، اپنی امت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ تو نبی یہ گفتگو اللہ کے سامنے کر رہے ہیں، میں روتا اس لیے ہوں کہ وہ نبی تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ میری امت کو عذاب دے وہ تیرے بندے ہیں، میری امت کا کیا بنے گا؟ یہ تو نبی اپنی امتوں کی شاید پتہ نہیں میں کیا کہوں گا، کیا جملے کہوں گا اللہ کے سامنے، اور میری امت کہاں جائے گی؟ خیر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں چپ ہو گئی، میرے نبی دوبارہ سجدے میں گئے، دوبارہ نماز شروع کی، جب دوبارہ نماز سے سر اٹھایا اور نماز مکمل ہوئی تو میرے نبی کا چہرہ کھل اٹھا اور روشن اور ہنسی اور مسکراہٹ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے رو رہے تھے، اب خوش ہو رہے ہیں؟ فرمایا جب میں رو رہا تھا تو اللہ کو کہہ رہا تھا یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا؟ تو جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے رب کا پیغام دیا اور کہنے لگے کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس لیے رو رہا ہوں۔ فرمایا اچھا میں جاتا ہوں اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ چنانچہ جبریل دوبارہ گئے، واپس آئے اور پیغام لے کر آئے، سنرزیک فی امتک ولا نسوک، میرے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ان نبیوں کے واقعات ہیں، ہم تیرے ساتھ وہ سلوک نہیں کریں گے، ہم اس وقت تک جنت کا دروازہ بند ہی نہیں کریں گے جب تک تو راضی نہیں ہوگا، تو راضی ہوگا تو ہم جنت کا دروازہ بند کریں گے، اور ہم کبھی تجھے شرمندہ نہیں کریں گے میرے پیغمبر، تو شفاعت کرتا چلا جائے گا، ہم امت کو جنت میں داخل کرتے چلے جائیں گے۔ تو دو رشتے ہیں میرے پیغمبر کے، ایک رب کے ساتھ اور ایک امت کے ساتھ، دونوں بڑے کمال کے ہیں۔ جو رب کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں کہ ایک طرف لگ جاتے ہیں، ایک طرف، یعنی اللہ کے ساتھ لو لگائی تو دنیا چھوڑ دی، نہ گھر کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ کوئی برادری، نہ کوئی دکھ سکھ، کچھ بھی نہیں۔ اور کئی لوگ ہوتے ہیں دنیا کے ساتھ اتنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، نمازیں گئی، روزہ گیا، مشغول ہیں دکان میں، رشتہ داروں میں، یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے نبی درمیان میں تھے۔ درمیان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی وجہ سے مخلوق کا تعلق کمزور نہیں ہوتا تھا، اور جو مخلوق کے ساتھ تعلق ہے اس کی وجہ سے خالق کے ساتھ تعلق کمزور، وہ بھی کامل۔ اور تو ہمیں سیرت یہ سکھاتی ہے کہ دونوں رشتے انسان کے مضبوط ہونے چاہیے۔ اللہ کے ساتھ تعلق اتنا کامل ہو کہ اس کے سوا کسی پر نظر ہی نہ ہو، کیا کہہ رہا ہوں، اس کے سوا کسی پر نظر ہی نہ ہو۔ انسان یہ سمجھے کہ میرا سب کچھ کس کے اختیار میں ہے، میری ہر تکلیف، ہر دکھ سکھ کا، ہر دکھ سکھ، ہر تکلیف، ہر پریشانی کا علاج وہ کس کے پاس ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو مائیں بچپن میں سورتیں پڑھاتی تھی، دادی، نانی، مائیں، اور ایمان پڑھاتی تھی۔ ایمان پتہ ہے کیا پڑھاتی تھی؟ آمنت باللہ، پڑھے جن کو آتا ہے وہ تو پڑھے گا، باقی چلو، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و، آگے پڑھے والقدر خیرہ و شرہ، یہ آپ نے پڑھ تو دیا کہ والقدر خیرہ و شرہ، لیکن مفہوم نہیں سمجھے آپ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میری ہر اچھائی اور برائی، میرے حق میں کوئی اچھا فیصلہ ہو یا اچھا نہ ہو، میں اسے پسند کروں یا نہ کروں، میری مرضی ہو یا نہ ہو، یہ دونوں فیصلے من اللہ تعالی ادھر سے ہوتے ہیں۔ بس ایمان تو مکمل ہو گیا۔ یہ سارے فیصلے کون کرتا ہے؟ اللہ۔ بیماری دے اس کی مرضی، صحت دے اس کی مرضی، اولاد دے نہ دے اس کی مرضی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ کا پڑھا ہوا سبق آپ کو سنا رہا ہوں۔
والقدر خیرہ و شرہ، میری ہر تقدیر ہر فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ کیونکہ فیصلے فرش پہ ہوتے ہیں یا عرش پہ ہوتے ہیں؟ عرش پہ ہوتے ہیں۔ تو پھر تعلق بھی کس کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے؟ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ انسان کا رشتہ اس کے ساتھ بڑا مضبوط ہونا چاہیے، بڑا پختہ ہونا چاہیے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن بندے کا رشتہ رب سے کمزور نہ ہو، یقین اپنے رب کی ذات پہ ہو، توکل اپنے رب پر ہو، بھروسہ اپنے رب پر ہو۔ دنیا میں کوئی بھی حالات پیش آ جائیں، بندہ کبھی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں نہیں مایوس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ حالات تنگ آتے رہتے ہیں، مشکل بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، لیکن تکلیفیں دور کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے رب کی ذات پر اتنا اعتماد ہو جتنا میرے نبی بتا کے گئے ہیں۔ تو ایک رشتہ میرے نبی کا رب کے ساتھ ہے کہ امت کو یہ پڑھایا کہ ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں اگر رجوع کرنا ہے تو کس کی ذات کی طرف کرنا ہے؟ بولے کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اس لیے کہ مشکلات کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ مشکلیں دور کرنے والا کون ہے؟ تکلیفیں ہٹانے والا کون ہے؟ بیماریوں سے شفا دینے والا کون ہے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں قرآن کی ایک آیت کا حوالہ پیش کر سکتا ہوں۔ یہ جو میں نے باتیں کی نا ابھی، میں ساری قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں۔ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وعنده وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے میرے پاس ہیں، ہر چیز کے خزانے میرے پاس ہیں۔ تو پھر مانگنا بھی کس سے چاہیے؟ جس کے پاس ہو اس سے مانگنا چاہیے، خزانے اللہ کے پاس۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، آپ کی توجہ ہے میری طرف انشاءاللہ، سنائیں وہ واقعہ۔ ایک چور تھے کسی علاقے کے، چور چوری کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن نا وہ اپنے گھر سے نکلے ارادہ کر کے کہ فلاں کوٹھی اور فلاں ملک صاحب اور چودھری صاحب ان کی کوٹھی میں بڑا مال ہے، دولت ہے، چوری کرنی ہے۔ اور نکلے تقریباً 2-3 بجے رات، کیونکہ یہی وقت ہوتا ہے چوروں کا جب لوگ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، نیند غالب ہوتی ہے۔ آگے جب گزرے تو اسی طرح گلی تھی جس طرح یہ گلی ہے، تو ایک اللہ والے جا رہے تھے، اللہ والے، اور وہ جا رہے تھے مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے۔ اچھا، انہوں نے اس اللہ والے کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی مخبری کر دے گا، تو پوچھا بابا تم کون؟ تو بابا نے کہا تم کون؟ انہوں نے کہا ایسا تھا کچھ اور قسم کے لوگ ہیں، ہم نے ہمارا کام جو ہے چوری کرنا۔ اس نے کہا میرا کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وقت بھرار آ گئے، چلو آؤ چلیں۔ بابا کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہتے فلاں جگہ۔ انہوں نے کہا چھوڑو یار ادھر نہ جاؤ، میں تمہیں ایک ایسی جگہ پہ لے کر جاؤں جہاں ہر قسم کا مال ملتا ہے، سونا اٹھاؤ تمہاری مرضی، دولت اٹھاؤ تمہاری مرضی، جو مرضی لینا ہے لے لو، آؤ اس پہ چلے۔ چورا آکھے اے تو بڑی موج بنی ہے، پہلے ایک ایک گھر پھرتے آسے ہونے اکٹھا۔ بابے نے کہا آؤ چلیں، پھر چلتے گئے۔ انہوں نے ایک کوٹھی دیکھی، دوسری دیکھی، تیسری دیکھی۔ انہوں نے کہا ایک آ رہے، آکھے نہیں یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، فلانی نہیں۔ انہوں نے کہا کتنا لے رہے ہیں؟ کہ آؤ تو صحیح میرے نال۔ بابا مسجد میں داخل ہو گیا اور انہیں بھی ساتھ لے آیا۔ انہوں نے کہا ایک کدھر لے آیا؟ اس نے کہا یار ٹھہرو یار، یہاں تھوڑا سا مجھے ایک کام ہے، پھر چلتے ہیں آگے، بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے۔ بابے نے وضو کیا، ان کو بھی کہا کہ تم بھی کر لو، پھر آگے چلتے ہیں۔ وضو انہوں نے بھی کیا، مسجد میں آ گئے، کچی مسجد تھی، اندھیرا تھا۔ بابا کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، چور پیچھے کھڑے ہیں۔ انہوں نے تو مجبوری ہے چورن کہ بابے تو بغیر وہ گزارا نہیں، تو کرتے گئے اسی طرح جس طرح بابا۔ انہوں نے کرو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ خیر نماز شروع ہو گئی، بابے نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی۔ چور شاید عربی جانتے ہوں تو اس نے پڑھی آیتیں، وہ جو اب میں پڑھنے لگا ہوں، قل اللہم مالک الملک، حکومتوں کا مالک کون ہے؟ تخت کا مالک کون ہے؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے حکومت دے دے، جس سے چاہے حکومت لے دے، چھین لے،
اس کے پاس ہر قسم کے خزانے ہیں، یرزق من یشاء بغیر، جس کو بغیر حساب کے رزق دے دے۔ پھر یہ آیت پڑھی یہب لمن یشاء الذکور، یہب لمن یشاء، جس کو چاہے اللہ بیٹیاں بخش دے، جس کو چاہے بیٹے بخش دے۔ پھر یہ آیت پڑھی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو۔ یہ ایتے پڑھتا چلا گیا اور جب نماز مکمل ہونے لگی تو رب کو کہتا ہے یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، دلوں کو پھیرنا تیرا کام ہے، میں نے تو اپنا کام کر دیا ہے یا اللہ، اب آگے تو جانے اور یہ جانے۔ نماز مکمل ہو گئی، باہر نکلنے لگے، بابے نے کہا آؤ کوٹھی تمہیں دکھا دوں، آؤ فلاں مکان تمہیں دکھا دوں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم کسی چیز کی ضرورت نہیں، جو کچھ لیں گے اپنے رب سے لیں گے، اب جو ملے گا کہاں سے ملے گا۔ انہیں ایتے ہی اتنی سنا دی ہیں کہ اب ہمارا کہیں جانے کو دل ہی، چوروں کو سمجھ آ گئی کہ ہر خزانہ ادھر ہے، ہر چیز یہاں سے ملے گی، تو پھر بندہ کیوں چوری کرے اور کیوں بندہ ناجائز مال کھائے، حرام طریقے سے کھائے۔ یہ حرام تب بندہ کھاتا ہے جب رب پہ یقین نہیں ہوتا۔ یہی تو میرے نبی بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یقین کس پہ رکھنا ہے، اللہ سے بھروسہ مضبوط کرو اللہ پر۔ تم حرام کماتے ہو، حرام طریقے سے رزق کھاتے ہو، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، عمومی طور پہ کہہ رہا ہوں، تو یہ حرام کے قریب بندہ تب جاتا ہے جب رب پہ یقین ختم ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے رازق پیسہ ہے، دولت یہ میرا رازق ہے، رازق پیسہ نہیں ہے، رازق کس کی ذات ہے، رزق دینے والا کون ہے۔ ہو سکتا ہے حرام نے اللہ پر تو ویسے بھی ختم کر دیتے ہیں، کوئی ایسی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، سارا مال وہاں خرچ ہو جائے، پھر تیرا ہاتھ خالی رہ جائے گا۔ ایک رشتہ میرے نبی کا کس کے ساتھ ہے، کون سا رشتہ ہے کہ اعتماد کس پہ کرنا ہے، بھروسہ کس پہ رکھنا ہے، مانگنا کس سے ہے، اعتماد کس کی ذات پہ کرنا ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہو جائے انسان کا اپنے رب سے رشتہ کمزور ہو نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ میرے نبی نے پھر یہ کر کے دکھایا۔ ایک سفر سے میرے نبی واپس آ رہے ہیں، جہاد کا سفر ہے اور جہاد کے راستے میں ہے میرے نبی، ابھی مدینے نہیں پہنچے کہ ایک درخت کے نیچے میرے نبی نے کہا میں آرام کرنا چاہتا ہوں، مجھے نیند آئی ہے۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، ہم بھی آرام کرتے ہیں آپ بھی کریں۔ میرے نبی ایک سایہ دار درخت کے نیچے سو گئے، تلوار اتاری اپنے جسم سے، درخت کے ساتھ لٹکا دی اس کی شاخ کے ساتھ اور سو گئے۔ وہیں ایک میرے نبی کا دشمن بھی تھا، بہت زیادہ ہوتے تھے اندر، تو اس نے نہ تلوار اتار لی اور تلوار یوں یہاں میرے نبی کے جسم پر لگائی تھوڑی سی اور اٹھایا، تو میرے نبی اٹھے تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور اس نے یوں پکڑ کے رکھی ہوئی ہے اور کہتا ہے میں یمنعو منی، بتائیے مجھے کون، آپ کو کون بچائے گا مجھ سے، یہ جو میرے ہاتھ میں تلوار ہے کون بچائے گا، کون بچائے گا، یہ وہ جملے کہہ رہا ہے کون بچائے گا۔ اب بظاہر حالات بڑے مشکل ہیں، دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہو اور بندہ اکیلے ہو تو بظاہر جان کا خطرہ ہوتا ہے نا، تو نہ میرے نبی گھبرائے، نہ پریشان ہوئے، نہ پسینہ آیا اور ایک جملہ کہا اللہ، کیا فرمایا، کون بچائے گا، اللہ بچائیں گے، بچانے والا وہ ہے۔ پیغمبروں پر بھی تکلیف آ جائے تو بچانے والا کون ہے، اللہ۔ یہ لفظ کہنے کی دیر تھی کہ اس بندے کے ہاتھ کانپنے لگ گئے یوں اور تلوار ہاتھ سے گر گئی، اور اللہ کے نام میں طاقت تو ہے نا، بشرطے کہ پڑھنے والا کوئی اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی ذات پر اعتماد ہو۔ ہم پڑھتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا کیونکہ اصا زبان اللہ اللہ کرنے آتے، دل کے اور پاسے ہوتا ہے، دل کہتا ہے فلاں جگہ سے مل جائے گا، فلاں جگہ سے ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو میرے نبی کی زبان میں اثر تھا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی
اور میرے نبی نے تلوار اٹھا کے فرمایا اب تم بتاؤ تجھے کون بچائے گا، تمہیں کون بچائے گا؟ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس بندے نے ہاتھ یوں کر کے کہا بچنے بچانے کی بات چھوڑو، ہاتھ آگے کرو، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ آیا گیا تھا اور لے کر گیا گیا، آیا جان لینے آیا تھا، میرے نبی نے ایمان کی دولت عطا فرما دی، میرے نبی کی وجہ سے ایمان ملا۔ تو جو سر لینے کے لیے آئے تھے میرے نبی نے ان کو بھی ایمان اور کلمے کا داعی بنا دیا۔ پھر یہ بندہ اپنے قبیلے میں گیا اور وہاں جا کے یہ پورا واقعہ سناتا ہے کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا، اور اس کا یہ واقعہ سن کر اللہ ہزاروں بندوں کو ایمان کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ایک رشتہ میرے نبی کا کس کے ساتھ ہے؟ بولے بولے کس کے ساتھ ہے؟ اعتماد کس پہ کرنا ہے؟ حکم کس کا ماننا ہے؟ یہ میں اگلے مرحلے پہ آ رہا ہوں۔ ایک تو اعتماد اللہ پہ کرنا ہے، دوسرا حکم رب کا ماننا ہے۔ جو بھی ہو جائے اللہ کے حکم میں کمزوری، جو کچھ میرا رب کہہ دے، جو میرے اللہ کا فیصلہ ہو، قرآن جس چیز کا فیصلہ کر دے میرے نبی پھر اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ یہ نہیں کہ مرضی ہے تو مان لیا، مرضی ہے تو نہ مانا، نہ مانا۔ پھر اگر دنیا میں حکم نافذ ہوگا تو کس کا ہوگا؟ ایک عورت تھی بنو مخزوم قبیلے کی، اس کا نام تھا فاطمہ، اس نے کر لی چوری اور چوری ثابت ہو گئی کہ اس نے چوری کی ہے۔ میرے نبی کے پاس مقدمہ آ گیا، میرے نبی مدینے کے امیر تھے، تو مقدمہ آیا تو آپ نے فرمایا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے اقرار کیا جی ہاں کی ہے۔ فرمایا ہاتھ کاٹ دو، چلو ثابت ہو گئی ہے، ہاتھ کاٹ دو۔ وہ جو قبیلے والے لوگ تھے وہ بڑا قبیلہ تھا، بڑے اونچے، وہ کہنے لگے کہ اگر آج ہماری عورت کا ہاتھ کٹ گیا تو ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ساڑھا ہاتھ کے لئے ادھا کونا ہوسی تھے، ہر کوئی کرسی ہے ہاتھ کی دے گیا تو دسنا پوسی کے چوری کی دیا ہے۔ ساڑھی تھا پنجابی کہا جائے لیک لاگ ویسا، لیک ہمارا تو ہم تو بڑے پریشان ہو گئے۔ تو نے کہا کوئی سفارش ڈھونڈو، نبی علیہ السلام کو سفارش کریں۔ حضرت اسامہ حضور کے بڑے پیارے ہیں، ان کو کہا کہ آپ سفارش کریں کہ نبی علیہ السلام اپنا فیصلہ تبدیل کر دیں۔ تو وہ سفارش لے کر آئے، میرے نبی منبر پہ آ گئے، منبر پر، اور آپ نے سب سے پہلے تو اسامہ کو ڈانٹا اور فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، یہ جو تو نے کہا ہے کہ میں چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ نہ کاٹوں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ کیا حکم ہے قرآن کا؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا، چور چوری کرے مرد ہو یا عورت دونوں کا کیا کاٹ دو؟ مرد ہو یا عورت۔ قرآن نے پورے قرآن میں اللہ نے عورتوں کو الگ کر کے کہیں کہیں خطاب کیا ہے، کوئی کوئی کہیں کہیں، ویسے تو عمومی خطاب ہے اقیم الصلاۃ کیا قائم کرو، مرد اور دونوں کو خطاب ہو، لیکن یہاں اللہ نے دونوں کا ذکر الگ کیا۔ یہ نہیں کہ عورت ہے تو اور قانون ہے، مرد ہے تو قانون دونوں کے لیے ہے۔ کیا قانون ہے؟ اگر چوری کرے اور چوری ثابت ہو جائے تو کیا کاٹ دو۔ تو اسامہ تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ تم نے قرآن کے حکم کے مقابلے میں سفارش کی ہے؟ میں تو لوگوں کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اگر اس دنیا میں حکم نافذ ہوگا تو کس کا ہوگا، اور میں خود وہ حکم نافذ نہ کروں تو پھر میں لوگوں کو کیا کہوں گا، لوگوں کو کیا بتاؤں گا۔ پھر میرے نبی نے ایک اور جملہ کہا، فرمایا تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہو گئی ہیں ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر بڑا آدمی جرم کر دیتا تھا اس کے لیے الگ قانون تھا، اور اگر وہی جرم چھوٹے لوگ کر لیتے تھے ان کے لیے بڑوں کو معافی، چھوٹوں کو رگڑا۔ یہ اس وجہ سے قومیں ہلاک ہوئی ہیں، بڑوں کے لیے الگ قانون، چھوٹوں کے لیے ساڑھے کو تیار نہیں نا جی بولتے کیوں نہیں آ رہے نا، بڑے واسطے چھوٹے واسطے، ہاں جی بڑوں کے لیے معافی، وہ خزانہ کھا جائیں، وہ ملک لوٹ کے لے جائیں،
لے جائیں، خیر ہے، خیر ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر بجلی کا بل نہ دے غریب کرایہ 100 3000 5000 میٹر کاٹ لیا بڑوں کے لیے، یہ وجہ ہے قوموں کے ہلاک ہونے کی۔ تو اگر آج ہمارے اندر یہی قانون ہے تو پھر اللہ سے خیر مناؤ جی۔ ہلاکت کے تو ہم وہی کام کر رہے ہیں جو میرے نبی بتا کے گئے کہ اس وجہ سے قومیں ہلاک ہوتی ہیں کہ قانون دو ہوتے ہیں، دو، بڑوں کے لیے اور چھوٹوں کے لیے۔ پھر میرے نبی نے ایک جملہ فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، یہ تو وہ عورت ہے نا فاطمہ، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا، میں نے کوئی پرواہ نہیں کرنی تھی۔ کیوں؟ کہ خالق کا حکم یہی ہے، اللہ کا۔ تو تعلق رب کے ساتھ اتنا مضبوط ہو جائے بندے کا کہ اس کے حکم کے مقابلے میں کسی کی کوئی پرواہ نہ کرے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا برادری کا بندہ ہے، یہ میرا ہمسایہ ہے۔ کہیں ہوتے نا بندے ادھر سے آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور آپ اٹھنے لگے کہ نہ تو زیادہ با یار بڑا ٹائم پہ آ لے، تو بندہ کہا یار شرم آ گئی اس کو، یہ جو آدھا پہ ابا، تو بندہ بیٹھے نماز بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو پھر رب کا حکم کہاں مانا آپ نے؟ پھر تو آپ نے اپنے دوستوں کا حکم مان لیا، اپنے رشتہ داروں کا حکم مان لیا، اپنی محفل کو جما لیا۔ میرے نبی ایسے نہیں تھے، یہ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے اور سب سے کامل پہلو ہے کہ میرے نبی نے اپنے رب کے حکم کو اور رب کے تعلق کو کبھی کمزور نہیں ہونے دیا، بالکل نہیں۔ جو کچھ رب نے کہہ دیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا، میرے نبی اس فیصلے پر پابند ہو گئے، پھر نافذ بھی کیا، امت کو بھی سمجھایا، لوگوں کو بھی بتلایا کہ لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو رب کے حکموں کو ماننے میں کامیابی ہے۔ یہ تعلق رب سے اتنا مضبوط ہے میرے نبی کا کہ اس میں کمزوری نہیں آئی، کمی نہیں آئی، بالکل ایک لمحے کے لیے بھی ادھر سے توجہ نہیں ہٹی۔ ہر معاملے میں، ہر چیز میں میرے نبی نے اگر رضا دیکھی ہے، خوشنودی دیکھی ہے، اگر رضا مندی دیکھی ہے تو اپنے رب کی دیکھی ہے کہ میرا اللہ کس میں راضی ہوتا ہے۔ ایک تعلق۔ اب اگلی بات پہ آئیں، سیرت کا دوسرا پہلو جو میرے نبی کا تعلق لوگوں کے ساتھ تھا نا، عوام کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ، امت کے ساتھ، وہ بھی کامل درجے کا ہے، وہ بھی کامل درجے کا ہے۔ عبادات، روزہ، نماز، حج، زکات، یہ وہ تعلقات ہیں جو رب کے ساتھ ہیں، اس میں کمزوری نہیں آنے دی۔ امت کو کہا 5 نمازیں پڑھو، خود کتنی پڑھا کرتے تھے؟ 6۔ تہجد کی امت کو کہا کہ اپنے مال میں سے 40واں حصہ دو، 2.5% زکات، اور خود کتنے دیتے تھے؟ سارا اللہ کے راستے میں، کوئی ایک پائی بھی اپنے گھر میں نہیں رکھی، بچا کر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے نبی کی زندگی کی جو آخری رات تھی، سوموار کی رات، کہ وہ اگلے دن میرے نبی کا انتقال ہو گیا، اس دن ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا اور پیسے بھی نہیں تھے کہ تیل خرید سکے۔ ہم نے پڑوسیوں سے ادھار تیل دیا کہ نبی بیمار ہیں، پیغمبر کو تکلیف ہے، چلو کچھ روشنی ہوتی رہے، تو ہم نے ادھار تیل لے کر دیا جلایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی غریب تھے، ہاں یہ نہ سمجھنا کہ غریب تھے، کہ ٹھیک تھا کچھ نہیں یا غربت میں زندگی گزاری ہے، نہ میرے نبی جتنے امیر تھے نا، شاید آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو میرے نبی نے غربت اختیار کی ہے نا، یہ الگ ہے، یعنی امیر ہونے کے باوجود آپ نے سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اور اپنے لیے، اس کو کہتے ہیں مالدار، جو دل کا مالدار ہوتا ہے، جس کا دل مالدار ہوتا ہے۔ مالداری دولت سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے۔ کئی غریب بڑے مالدار ہوتے ہیں، ان کا دل بڑا کھلا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا سخاوت دل کی ہوتی ہے، تو میرے نبی کا دل بڑا کھلا تھا۔ ایک جنگ کے موقع پر، جنگ حنین، میرے نبی کے حصے میں 1000 اونٹ میرے نبی کے حصے میں آیا، جنگ کے مال میں کتنا آیا؟
1000 اونٹ میرے نبی کے حصے میں آئے اور اس کے مالک ہیں میرے پیارے پیغمبر. لیکن صحابہ کہتے ہیں صبح کے وقت آپ نے وہ اونٹ تقسیم کرنے شروع کر دیے اور شام تک ایک اونٹ بھی میرے نبی کے پاس موجود نہیں تھا. سارے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیے. ہے کوئی ایسا بندہ جو لے کر آئے؟ خالق کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط ہے. عبادات میں، نیکیوں میں، نماز، روزہ، حج، زکات، ہر معاملے میں میرے نبی کا تعلق کمزور نہیں ہوا. اور جو رشتہ میرے نبی کا امت کے ساتھ ہے، امت یہ عوام، امت جن کو میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے وہ لوگ، ان کے ساتھ میرے نبی کا ایسا تعلق ہے، اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ اس میں بھی کمزوری. مثلا اب میں کچھ مثالیں اس کی عرض کر دوں آپ کے سامنے. امت کے ساتھ کتنا مضبوط رشتہ ہے، کتنا مضبوط تعلق ہے. ایک جنگ کا موقع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کھڑے ہیں سامنے اور آپ اعلان کرتے ہیں میں یقودنی، کوئی ہے جس نے مجھ سے بدلہ لینا ہے؟ کوئی ہے؟ کبھی میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کبھی میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، کبھی کسی کے ساتھ میں نے کوئی غلط جملہ کہا ہو، زبان سے کوئی سخت جملہ کہا ہو، اگر کسی نے بدلہ لینا ہے تو لے لے. اچھا، ایک صحابی وہاں سے نکلا باہر اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے. صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ ایک موقع پر ایسا بھی آیا تھا کہ آپ نے یہاں میرے پیٹ کے اندر نا نیزہ تھوڑا سا چبویا تھا، یوں کر کے سوٹی یا نیزہ لکڑی. تو یا رسول اللہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی اس وقت، تو میں چپ رہ گیا. آج آپ جھوٹے کہہ رہے ہیں تو بدلہ دیں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا لے آؤ نیزہ. وہ نیزہ لے کے آیا. حضور نے فرمایا چلو کہاں چبونا ہے؟ اس نے کہا ایسے نہیں، جب آپ نے مجھے نیزہ چبویا تھا تو میرے کرتا نہیں تھا میرے جسم پر، ننگا تھا میں، یہ جگہ ننگی تھی. یا رسول اللہ کرتا اوپر کرے تو بدلہ تو تب پورا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اچھا یہ بھی کر لیتے ہیں. چنانچہ آپ نے کرتا اوپر کر دیا اور فرمایا لے لو بدلہ اور جب ہو یہاں. وہ آگے بڑھا، اس نے اپنا لب اور ہونٹ مبارک حضور کے جسم پر رکھ دیے اور چومنے لگ گیا اور چومتے روتا بھی ہے اور چوم بھی رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا تم نے تو بدلہ لینا تھا. اس آقا کی اثر کڑے غریبوں دے بدلے ہوں گے یا رسول اللہ. اثر کیے بدلے لے ہم نے. بڑے عرصے دی میرے دل دے وچ خواہش آئی کہ میں حضور دے جسم نال لگ کے نا کوئی جگہ چوما. میرے دل میں حسرت تھی، آج وہ حسرت پوری ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا سنو اگر تجھے اپنے نبی سے اتنی محبت ہے، اتنا ہی پیار ہے تو اللہ نے تیرے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا. امت کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے نبی کا. آج ہے ہمارا اس طرح کہ بڑا آدمی کہے چھوٹوں سے بدلہ لے لو یار، یا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آؤ مجھ سے انتقام لے لو. ہاں نا 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 ساڑھا تو غصہ ہی کدھر نہیں کھلوندا ہے. چھوٹا جرم کرے تو ہم آنکھیں دکھاتے ہیں اور بڑا کرے تو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. تو بلکہ جو چھوٹے نہ ظلم کرے نا بڑے لوگ کہ زیادتی کر دیں تو عوام بیچارے کیا چھوڑو جی چھوڑو، اس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے. اس کا بلڈ پریشر چڑھ گیا. بڑے دے کو کیوں نہیں چڑھتا، چھوٹے دے کو چڑھنا ہوتا. ایسی عوام ہے آگے سے عجیب عجیب تعبیر کرتی ہے. میرے نبی نے رحم سکھایا ہے. لوگوں کے ساتھ رحم کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا پیش آیا کرو، غلط جملہ زبان سے نہ نکالا کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے 10 سال میرے نبی کی خدمت کی ہے. گھر کے خادم ہیں، 10 سال میرے نبی کے گھر کا کام کرتے رہے ہیں. بازار سے سودا لانا، سبزی لانا، کئی چیزیں بازار سے لانا، گھر کی صفائی کرنا. ان کی ماں ان کو چھوڑ کے گئی تھی کہ یا رسول اللہ یہ صرف آپ کی خدمت کرے گا، بس میں اس سے کوئی کام نہیں لوں گی، یہ آپ کے گھر کا نوکر ہے یا رسول اللہ. حضرت انس کہتے ہیں 10 سالوں میں مجھے یاد نہیں، لفظ سنے حدیث کے، ما قہرنی ولا شتمنی ولا ضربنی. مجھے 10 سالوں میں یاد نہیں کہ میرے نبی نے کبھی مجھے تھپڑ مارا ہو یا برا
سے سخت جملہ بھی نکالا. کتنے سالوں میں؟ بچوں کے ساتھ بھی یہ سلوک میرے نبی کا ہے. تو اپنے نوکروں نال کے کریں گے, سیلز مین ہوتے ہیں دکان کے, اور وہ تھوڑا سا سودے میں گڑبڑ کر دیں یا کوئی کمزوری دکھائیں دکان کے معاملے میں, تم انہیں بیٹھنے نہیں دیتے. شرم نہیں آتی؟ تو انکار چھوڑے آتے فلاں کاروبار کا تمہیں خیال نہیں ہے. ہم کیا سلوک کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ؟ تو میرے نبی کا سلوک امت کے ساتھ یہ ہے کہ امت کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں, تکلیفوں میں شریک ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ایک عورت فوت ہو گئی, مسجد کی خدمت کرتی تھی, جھاڑو دیتی تھی, فوت ہو گئی. راتوں رات اس کو دفن کر دیا گیا, راتوں رات. صبح جب ہوئی نا تو میرے نبی نے پوچھا وہ عورت کہاں گئی جو مسجد کی خدمت کرتی تھی؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی ہے اور لوگوں نے اس کو دفن کر دیا ہے. حضور نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتلایا, میں کیوں نہیں دسیا؟ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ رات کا وقت تھا, جنازہ تیار ہوا, ہم نے دفن کر دیا, آپ کو اس لیے نہیں جگایا کہ آپ آرام کر رہے تھے اور دشمن کا بھی خطرہ ہوتا ہے رات کو. آپ نے فرمایا تم نے زیادتی کی ہے, مجھے بتلانا تھا. چنانچہ آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا, مجھے اس کی قبر دکھلاؤ. صحابہ ساتھ گئے, حضور قبر پہ تشریف لے گئے. وہاں آپ نے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی, دوبارہ باقاعدہ نماز جنازہ دوبارہ پڑھی. یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے, کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے, یہ صرف نبی کر سکتے ہیں. کچھ کام پیغمبروں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. تو میرے نبی نے جنازہ پڑھا. جنازہ پڑھنے کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے پڑھ دیا تھا جنازہ, دوبارہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا ان هذه القبور مملوءۃ بالظلمات, یہ قبریں اندھیروں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. جب میں جنازہ پڑھتا ہوں اللہ روشنی عطا فرماتے ہیں. وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم, میرے پیغمبر آپ دعا کیا کریں, تیری دعا کرنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو سکون عطا فرما دیتے ہیں. کیسا تعلق ہے چھوٹے چھوٹے بندوں کے ساتھ. مسجد کی خادمہ ہے, خدمت کرتی ہے, میرے نبی پھر بھی اس کی قبر پہ تشریف. ہم کو سمجھتے ہیں کچھ نہیں نا امام اور خادم کو کہ یہ ویلے لوگ ہیں, جی ہاں کڑی لوڑے نال. میرے نبی نے کتنا عزت دی ہے چھوٹے لوگوں کو, کتنا مقام دیا ہے چھوٹے لوگوں کو. آپ نے اپنے صحابہ کو کتنی, ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سنیں یہ واقعہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. یہ حضرت جابر جو ہیں ان کے والد فوت ہو گئے, حضرت عبداللہ اور قرظت. عبداللہ نام ہے ان کا اور والد کا نام جابر ہے, یا جابر ان کا نام ہے میرا خیال ہے مجھے کچھ. تو یہ ان کے والد فوت ہو گئے جابر کے, عبداللہ, جنگ احد میں. بڑا قرضہ چھوڑ کے گئے, لوگوں سے قرضہ لیا ہوا تھا. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 8 کروڑ کا قرضہ تھا. کتنا؟ اس کی مالیت 8 کروڑ تھی. یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. بعض نے 3 کروڑ لکھا ہے, بعض نے 1 کروڑ لکھا ہے. خیر بڑا قرضہ چھوڑ کے گئے. اب ان کے بیٹے رہ گئے, 6 ان کی بہنیں تھیں اور ایک بھائی تھا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور لوگ تنگ کرتے تھے کہ ہمارا قرضہ دو, ہمارا قرضہ دو, تیرا والد دے کر گیا ہے, تو کیسی اولاد ہے. یہ بیچارے کہتے تھے میرے پاس کچھ نہیں تھا, میری ایک کھجوروں کا باغ تھا چھوٹا سا اور اس میں چند کھجوروں کی درخت تھے. تو میں سب کو کہتا تھا کھجور آئے گی تو قرضہ دوں گا, فصل آئے گی تو ذمہ دار آتے نا کہ فصل آمن دو قرضہ دسان, تو میری کھجوریں آئیں گی تو قرضہ. وہ ہنستے تھے, کہتے ہیں کس کس کو دو گے, ایک چند کھجوریں ہیں. میں کہتا تھا آنے تو دو. خیر کھجوریں قریب آ گئی, پکنے کا وقت آ گیا, لوگ بھی کاڑ میں ہیں. انہوں نے کہا کب کھجوریں اتارنی ہیں درخت سے؟ میں نے کہا کل. انہوں نے کہا پھر صبح آ جائے. میں نے کہا آ جائے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ ہر چیز برداشت ہو جاتی ہے, یہ جو لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں نا قرضے والے, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. یا رسول اللہ صبح ایک دفعہ میرے ساتھ آ جائیں, ایک دفعہ, اور درخت میں وہ باغ میں بیٹھ جائیں. شاید آپ کو دیکھ کر لوگ مجھے زیادہ تنگ, آپ کی شخصیت تو بڑی تھی نا, یہودی کا احترام کرتے تھے, مسلمان بھی. تو یا رسول اللہ آپ صرف میرے ساتھ آ جائیں, باغ میں بیٹھ جائیں اور بس, اور کچھ نہ کریں یا رسول اللہ.
آپ کا چہرہ لوگ دیکھیں گے تو مجھے کہا جی میں بڑے بندے کو کوئی آتا پھر تو ساؤ جی میرے نال تھوڑی وجہ تو لوگ شرم کرے سے. اب یہاں اگر کسی مولوی صاحب کو کہا جائے عالم کو بڑے عالم ہے یا بڑا کوئی آؤ میرے ساتھ کوئی مقتدی ہے وہ آپ مان میں اس کام واسطے رہتا ہوں ایسے کہیں گے یا نہیں کہیں گے میرا اور بڑے کام ہے. یا کسی ملک صاحب کو کہا جائے آئے پھر مان اپنا کام کر. میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے اگر میری وجہ سے تجھے کچھ ملتا ہے ریلیف اور فائدہ ملتا ہے تو میں آ جاتا ہوں مجھے کیا آ رہا ہے آنے میں. خیر میرے نبی صاحب تشریف لے آئے. اب اگلی بات سنا اس نے صرف یہ کہا تھا کہ آ جائیں گا بس. حضور تشریف لائے. آپ نے فرمایا کتنی کھجوریں ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ چند درخت ہیں. آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ یہ کھجوریں اتارو درخت سے جلدی اتارو. میں نے اتار لی. فرمایا 3 ڈھیریاں کر 3 قسم کی اور ان کو رکھ دو اور ان کے اوپر کپڑا دے بس. میں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے. میں نے کپڑا دے دیا. حضور ایک کونے میں چلے گئے. وہاں آپ نے نماز پڑھی دعا مانگی اور تشریف لے آیا. فرمایا قرض خواہ آ گئے قرضہ لینے والے آ گئے؟ جی ہاں یا رسول اللہ سارے آئے ہوئے ہیں. فرمایا بلاؤ ان کو اور دو ان کو. میں نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے دوں یہ تو کھجوریں بہت تھوڑی ہیں اور شرمندگی آپ کو بھی ہوگی مجھے بھی ہوگی. فرمایا بلاؤ تو صحیح. چنانچہ میں بلاتا گیا. ساتھ میں نے ترازو رکھ لیا ترکڑی کہ میں تول کے دیتا رہا. وہ قرضے کے بدلے میں پیسوں کے حساب سے دیتا رہا. ایک آیا دوسرا آیا تیسرا آیا. وہ کھجوریں ابھی ایک ڈھیری جو ہے نا وہ اس کے اوپر کپڑا ہے. میرے نبی ہاتھ سے نکال کے دیتے جا رہے ہیں. دیتے چلے گئے حتیٰ کہ آخری بندے کا قرضہ بھی ادا ہو گیا. آخری بندے کا. حضور نے فرمایا اعلان کرو کوئی اور ہے لینے والا؟ کہنے کوئی نہیں یا رسول اللہ. فرمایا اٹھاؤ کپڑا. میں نے کپڑا اٹھایا تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ کھجوریں پہلے زیادہ تھی یا محمد کے ہاتھ لگنے کے بعد زیادہ ہوئی. اللہ نے اتنی برکت ڈال دی. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے. پھر اللہ اس طرح کے کام دکھاتا ہے دنیا کے اندر. یہ ہے میرے نبی کا تعلق لوگوں کے ساتھ. حالانکہ اس نے کہا نہیں تھا کہ یا رسول اللہ یہ کام کرے. یہ کام میرے نبی نے اللہ کے حکم سے کیا تھا. لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ جتنا ہو سکے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہی میرے نبی کا طریقہ ہے. یہی میرے پیغمبر کا امت کے ساتھ رشتہ ہے کہ امت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی باکمال ہے. اس میں بھی کوئی خامی نہیں ہے. کوئی اس کے اندر کمزوری نہیں آئی. حالانکہ میرے نبی انسان تھے. بشری تقاضے موجود ہیں. غصہ بھی آ جاتا ہے. کبھی بندے کا دل بھی ہو جاتا ہے بھاری اور بندہ پریشان بھی ہوتا ہے. جب بھی پریشانی آتی تھی تو اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے. لوگوں کو کچھ نہیں کہتے تھے. اسی لیے قرآن نے کہا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. میرے پیغمبر ان کی باتوں پہ صبر کرو. یہ تجھے کچھ بھی کہے صبر کے ساتھ زندگی گزارو. یا اللہ پھر کیا کروں؟ صبر تو کروں گا لیکن دل کھولتا ہے. فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. جب دل زیادہ تنگ ہو تو نماز کی نیت کر کے میرے ساتھ باتیں شروع کر دے. اللہ دل کی تکلیفیں بھی دور فرما دے گا. وہ سمجھ آئے گا یہ کو نہیں آئے گی. صبر کریں اور صبر نہ ہو سکے تو پھر کس سے باتیں کریں؟ یہ دو جو مضمون ہے میں آخری بات کرنے لگا ہوں اور بڑی خوبصورت بات ہے. یہ میری بات نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑے عالم ہے ان کی بات ہے. یہ آخری بات ہے. یہ جو دو مضمون ہے نا صبر کرو اور نماز پڑھو اس کا کیا تعلق ہے آپس میں کہ صبر کرو اور نماز پڑھو؟ میں نے تعلق تو بتا دیا ہے کہ صبر نہ ہو سکے اور دل انسان کا بے قرار ہو تو کس سے باتیں کرو؟ اور نماز کے اندر جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور کسی چیز میں قریب نہیں ہوتا. حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سب کہہ دیں رحمت اللہ علیہ ان نے دونوں آیتوں کو بڑا خوبصورت جوڑا ہے. وہ بہت خوبصورت سنیں اور مطلب ہے لطف لیں. فرماتے ہیں ان کا تعلق ایسے ہے جیسے دنیا میں کسی دو بندوں کا آپس میں تعلق ہے. ایک محبوب ہے ایک محب ہے. ایک پیار کرنے والا ہے اور ایک وہ ہے جس سے پیار کر رہا ہے. کوئی بھی محبت ہوتی ہے دنیا میں
اور وہ جو پیار کرنے والا بندہ ہے نا، محبت کرنے والا، لوگ اس کو ستاتے ہیں اور لوگ اس کو تانے مریں گے، یار تو بھی کوئی محبوب چاہیے بتا ہے، یہ کوئی بندہ اس کو بیکھان کی نفرت ہوتی ہے، تو اس ہر ویلے دے کچھ پھرتا رہنا، تانے مارتے ہیں لوگ، اس کو تنگ کرتے ہیں محبوب کی وجہ سے، اور وہ پریشان ہوتا ہے اور گھبراتا ہے۔ تو کبھی گھبراہٹ زیادہ ہوتی ہے تو محبوب اسے کہتا ہے کہ یار چھوڑو، لوگوں کی کیا باتیں، یہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، تم تے میں بکھرے ہو کے کچھ گلا نہ کر دینا، آ میرے نال ذرا ہوٹل تے چلیے چاہ پینے ہیں۔ بندہ آتا لوگ جو مرضی کرے دے رہا، میرے محبوب کا میرے نال راضی ہے نا، صبر آتا ہے یہ نہیں۔ اب سنیے ذرا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، میرے پیغمبر تجھے لوگ میری وجہ سے ستاتے ہیں کہ تو لوگوں کو دعوت دیتا ہے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی الہ معبود نہیں ہے، میری وجہ سے لوگ تجھے ستاتے ہیں، تجھے میری ذات کے ساتھ پیار ہے نا تو لوگ تجھے تانے مارتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، نعوذ باللہ گندے گندے جملے کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر چھوڑ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کر، تو تے میں بکھرے ہو کے نماز گلا نہ کر لے، نماز شروع کر تو اور میں تھوڑی سی باتیں نہ کر لیں۔ میرا نبی کہتا ہے لوگ جو مرضی آتے رہا، میرا رب تو میرے نال راضی ہے نا۔ تو تکلیف آئے تو کیا پڑھنی چاہیے؟ مصیبت آئے تو کیا پڑھنی چاہیے؟ نماز۔ کوئی آگے نا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق پختہ ہونا چاہیے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آج کی اس درس میں نے دو باتوں پہ روشنی ڈالی ہے۔ نمبر ایک، خالق کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق ہو کہ کوئی چیز درمیان میں حائل ہو، اور مخلوق خدا کے ساتھ اتنا تعلق ہو کہ مخلوق کو بندہ راضی رکھے، مخلوق کو بندہ پریشان نہ کرے، دکھ نہ دے، تکلیف نہ دے، پریشانی سے ان کو بچائے۔ جب یہ دونوں رشتے مضبوط ہوتے ہیں تو نبی کی سیرت کا رنگ چڑھتا ہے، پیغمبر کی سیرت کا اثر ہوتا ہے، اور جب نبی کی سیرت کا اثر ہوتا ہے تو اللہ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔